أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال؟ تو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر افترا کرتے تھے؟ آیت نمبر 57 تا 59 سورہ یونس۔ معزز سامعین گرامی، رمضان المبارک کی عظمت، مقام، مرتبہ، رمضان کی تمام فضیلتیں، تمام رحمتیں، رمضان کا تعارف، رمضان کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ باقی بھی تو مہینے اللہ کے مہینے ہیں، اللہ کے دن ہیں، اللہ کے ایام ہیں، اور اسی طرح سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے،
دنیا کا نظام پورا سال جوں کا تو چلتا ہے، لیکن رمضان کو جو فوقیت اور اہمیت ہے یہ کس بنا پر دی گئی کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار، رمضان المبارک کی ایک رات، صرف ایک رات، اس کی اگر کسی خوش نصیب کو عبادت نصیب ہو جائے تو 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، صرف ایک رات کی عبادت۔ اتنی عظمت رمضان کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رمضان کی اپنی ذاتی حیثیت کوئی بھی نہیں۔ یہ رمضان بنیادی طور پر قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا تعارف کروایا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی رفعت کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس کی اپنی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اچھا اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کی آپ عظمت دیکھیے، فصاحت اور بلاغت دیکھیے کہ 2 جملوں میں تعارف رمضان کا ہو گیا اور 2 ہی جملوں میں قرآن کا تعارف ہو گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تعارف ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، شرک اور بدعت میں لتھڑے ہوئے لوگ، کفر میں دھسے ہوئے لوگ، اللہ سے دور لوگ، اللہ کے متلاشی لوگ، حق کے متلاشی لوگ، ھدی للناس، ان کے لیے یہ ہدایت۔ اگر دنیا ہدایت کی طرف آنا چاہتی ہے، خیر کی طرف آنا چاہتی ہے، بھلائی کی طرف آنا چاہتی ہے، اللہ سے ملنا چاہتی ہے، اللہ کی منشا جاننا چاہتی ہے، تو اس کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھدی للناس، قرآن کی طرف آئیں، سارا کچھ ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، پھر قرآن کا تعارف یہ فرمایا کہ واضح دلیلیں ہیں اس کے اندر، کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کو سمجھ نہ آئے۔ مکہ کے اگر بدو لوگ سمجھ گئے، دیہاتی سمجھ گئے اور منٹوں میں سمجھ گئے، کوئی سمجھنے میں دیر بھی نہیں لگی ان کو۔ نہ تو وہ کسی یونیورسٹی سے فاضل تھے، نہ وہ جرنل تھے، نہ وہ کرنل تھے، نہ وہ کوئی افسر تھے، نہ کوئی بکریاں چرانے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے ایک یہ تہیہ کر لیا کہ یہی چشمہ ہے، یہی صافی چشمہ ہے، اسی سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ جو اس راہ پر چلے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج دنیا کے اندر اگر آپ تقسیم دیکھیں نا، کہ ڈاکٹروں کی بھی 100 تقسیمیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں آنکھ کا ہوں، باقی جسم کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ایک کہتا ہے میں کان کا ہوں، باقی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ایک کہتا ہے میں دل کا ہوں، باقی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اچھا ایک کہتا ہے میں صرف جرنل ہوں، تو باقی مجھے معاملات کا نہیں پتہ، سیاست کیا ہوتی ہے۔ یہ کوئی سیاسی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ادھر کا پتہ نہیں ادھر کیا ہوتے۔ لیکن قربان جائیں قرون اولیٰ کے ان لوگوں پر جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک بندہ ہوتا تھا دنیا کا ہر شعبے کا وہ ماہر ہوتا تھا، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا وہ ماہر نہ ہو۔ نظام حکومت چلانا ہے، نظام عدل چلانا ہے، عدالتی نظام چلانا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے مختلف امور انجام دینے ہیں، آئلی قوانین مرتب کرنے ہیں، نظام عدل کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، سفارتی تعلقات بنانے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے صرف ایک بندہ کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہاں سے ہدایت لیتے تھے، وہ کہاں سے رہنمائی لیتے تھے، وہ کس یونیورسٹی سے پڑھتے تھے، وہ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھتے تھے یا کسی اور یونیورسٹی سے پڑھتے تھے۔ ان کی یونیورسٹی صرف ایک تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک کتاب تھی جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کے پڑھنے والے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے تھے۔ بس پوری دنیا پر حکمرانی کی انہوں نے، اور ایسی حکمرانی کی کہ قیامت تک ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، قیامت تک مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اور مثال ایسے نہیں دی جا سکتی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ زبان نبوت نے کہا ہے قیامت تک آنے والے لوگ اگر جمع ہو کر بھی میرے زمانے کا مقابلہ کرنا چاہیں، خیر میں، بھلائی میں، اچھائی میں اور عدل میں، انصاف میں، خوبصورت حکومت میں، دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی اس دور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے کیا پیمانہ ہے، یہ جائز ہے پیمانہ کیا ہے، یہ ناجائز ہے پیمانہ کیا ہے، یہ حلال ہے پیمانہ کیا ہے، یہ حرام ہے پیمانہ کیا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے پیمانہ کیا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن پاک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب امیر المومنین بنے اور کسرا تک جب ان کا روب اور دبدبہ پہنچا، اور یہ آپ کو معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ آپ کے نام سے بھی کامتی ہے، اور جو سفیر آتے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو پھر ایک مرتبہ اپنی داڑھی کو پکڑ کرنا اپنی داڑھی کو کھینچ رہے اور ساتھ ساتھ رو رہے۔ کسی نے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کوئی خبر آئی ہے، کوئی غم کا معاملہ ہے کیا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ عمر یہ خطاب کا بیٹا تھا، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، عمر یہ خطاب کا بیٹا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تو نسل در نسل سیاسی لوگ چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو حکمرانیاں کی ہیں، ہم نے تو دنیا کے اندر جو ہے وہ چشمے بہائے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہا، خطاب کا بیٹا۔ اچھا خطاب کا بیٹا کیا کرتا تھا؟ خطاب کا بیٹا بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں بھی ایسی چراتا تھا کہ بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی۔ باپ بکریاں دے کر بھیجتا، شام کو واپس آتا، ایسی وادی میں بکریاں لے جاتا تھا جہاں نہ پانی ہوتا تھا نہ چارہ ہوتا تھا۔ شام کو واپس آتا، باپ بکریوں کو دیکھتا کہ بکریاں بھوکی بھی ہیں پیاسی بھی ہیں، تو لیتا کوڑا اور عمر کو مارتا تھا کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی۔ اچھا یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کون کی یونیورسٹی میں آپ گئے، کہاں آپ نے پڑھا، کیا آپ نے کیا، کتنی ڈگریاں آپ نے حاصل کی، کہاں سے ٹریننگ حاصل کی کہ ہر میدان کے اندر نمبر ون، ہر میدان کے اندر نمبر ون۔ کوئی میدان ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر عمر سے آگے کوئی بڑھنے والا موجود، رضی اللہ تعالی۔ کہنے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور آپ پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کو ہم نے پکڑ لیا۔ آج دنیا اگر عمر کے نام سے کامتی ہے تو اس کے اندر عمر کا کمال نہیں ہے، اس کے اندر اس قرآن کا کمال ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سینے سے لگا لیا، ہم نے اس قرآن کو پکڑ لیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اللہ بعض لوگوں کو بلندی عطا کرے گا، رفعت عطا کرے گا، شان و شوکت عطا کرے گا، رعب دبدبہ عطا کرے گا۔ اچھا اسی قرآن کے ذریعے بعض لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ قرآن ایک ہے، اس کے نتیجے دو ہیں، دوائی ایک ہے، نتیجے دو ہیں۔ اب نتیجے دو کیسے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جو قرآن کو مانے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا، جو قرآن کے حق کو حق سمجھے گا، جائز کو جائز سمجھے گا، ناجائز کو ناجائز سمجھے گا، حلال کو حلال تصور کرے گا، حرام کو حرام تصور کرے گا، قرآن آگے اور وہ پیچھے چلے گا، زندگی بھر قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرے گا، تو نتیجہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، جتنی یہ قرآن بلند ہے اتنا اللہ اس کو بلند کر دے گا، پیچھے نہیں رہے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے قرآن پر عمل کرنے والا ہو پیچھے رہ جائے۔ اور دنیاوی لحاظ سے بھی ایسا ہی اصول قرون اولیٰ میں مرتب تھا کہ صحابہ کرام جو احد کے اندر شہید ہوئے تو سارے ہی صحابہ تھے، سارے احد کے شہداء تھے، کوئی ان میں ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن ایک قبر کھودی گئی، 3 کو ایک قبر کے اندر ڈالا جانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اللہ کے رسول پہلے کس کو ڈالا جائے، پہلے قبر کے اندر کس کو ڈالا جائے؟ اب آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی ان میں سے جو زیادہ دلیر تھا، زیادہ بہادر تھا، زیادہ جری تھا، سارے جری تھے، اس کو پہلے ڈالو، کوئی قبیلہ اوس کا ہو اسے ڈالو، کوئی سادات سے ہو اسے ڈال دو، قریش سے ہو اسے ڈال دو، بنو ہاشم سے اسے ڈال دو، پہلے اعزاز کی بات ہے نا، پہلے کون قبر کے اندر جائے گا؟ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے قبر میں اسے اتارو کہ جس نے سب سے زیادہ قرآن یاد کیا ہوا۔ اعزاز کی بات تھی نا، کوئی معمولی بات تو نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہو رہے، سب سے پہلے وہ پیش ہوگا جو سب سے زیادہ قرآن کا پڑھا ہوا ہے۔ اب صحابہ کرام کا اب طرز عمل دیکھیں کہ ہر صحابی کو یہ پتا تھا کہ دوسرا صحابی کتنا قرآن پڑھا ہوا ہے، تبھی تو یہ ان کو پتا تھا کہ اس نے اتنا پڑھا ہوا ہے، اس کو پہلے کرنا ہے، اس کو بعد میں کرنا ہے۔
آج ہم میں سے ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنی صورتیں یاد ہیں، کس کو نہیں یاد، کیونکہ ہمارا تعلق وہ نہیں. ان کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ معاشرے کا ہر بندہ یہ جانتا تھا اس کو کتنا قرآن آتا ہے، اس کو کتنا آتا ہے، اس کو کتنا آتا ہے، ہر بندے کو دوسرے کا پتہ. وہاں تو قرآن ہی کی بات ہوتی تھی، قرآن ہی کی زبان چلتی تھی، وہاں قرآن ہی کا مشغلہ ہوتا تھا. دن اور رات پڑھنے قرآن ہی پڑھتے تھے، دن اور رات قرآن سے منسلک رہتے تھے. ان کے مذاکرے قرآن تھے، ان کے مجادلے قرآن تھے، ان کی باتیں قرآن تھی، ہر چیز ان کی قرآن تھی. قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی وہاں نہیں ہوتی تھی. اس معاشرے کے اندر صرف قرآن ہی قرآن تھا. ہر طرف جس گلی میں جائیں، جس محلے میں جائیں، جس گھر میں جائیں، ہر طرف سے قرآن کی آواز آتی تھی، قرآن کی صدا آتی. ویسے ہی تو اتنا عظیم معاشرہ نہیں بنا دنیا کے اندر. ہم آج کہتے ہیں نا سب سے بہترین معاشرہ، تو معاشرہ سب سے بہترین بنا کیسے ہے؟ وہ معاشرہ قرآن کی وجہ سے بنا. یہ ہر شخص قرآن کے اوپر عمل پیرا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، احکامات کو دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، زندگی اسی کے لیے وقف. اچھا، شہدائے احدی ہیں، کفن تھوڑے ہیں اور شہید زیادہ ہیں، یا کفن چھوٹا ہے اور بندے جو ہیں وہ لمبے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر مسئلہ آیا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ کفن کس کو پہنایا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے. کفن سے مراد وہی کپڑے تھے جو پہنے ہوئے تھے، شہداء تھے، اور انہی کو انہوں نے لپیٹ کر اس میں دفنانا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کفن اس کو پہلے پہنایا جائے کہ جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے. یہاں بھی قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہے اس کو کفن پہنایا جائے. اچھا، بڑے بڑے جرنیل بنتے تھے، بڑے بڑے مبلغ اور داعی کو بھیجا جاتا تھا. یمن میں بھیجا جا رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں بھیجا جا رہا ہے، مبلغین کو بھیجا جا رہا ہے. کرائٹیریا کیا تھا کہ کیا تعلیم ہو، کیا معاملہ ہو، کیا پڑھا ہوا ہو کہ آپ ایک سفیر کے طور پر جائیں گے، آپ ایک علاقے میں مبلغ کے طور پر جائیں گے، آپ ایک داعی کے طور پر جائیں گے. آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو یہ دیکھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ قرآن کتنا زیادہ پڑھا ہوا ہے، کتنا عبور ہے قرآن پر. اس کو گورنر بنا کر بھیج دیا جاتا تھا، اس کو داعی بنا کر بھیج دیا جاتا تھا، اس کو مبلغ بنا کر بھیج دیا جاتا تھا. حضرت معاذ کو یمن میں بھیجا، تو حضرت معاذ کو یمن میں کیوں بھیجا؟ باقی بھی سارے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت معاذ کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت معاذ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کی مہار پکڑ کر حضرت معاذ کو اونٹ پر چڑھاتے ہیں. اونٹ پر چڑھانے کے بعد اونٹ کی مہار پکڑ کر آپ آگے چل رہے ہیں، آپ کا غلام معاذ اوپر اونٹ پر سوار ہے. حضرت معاذ فرماتے ہیں میرا جگر کانپ اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے مجھے بٹھا دیا تو میں نے کہا بٹھانے کے بعد آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ نے میری اونٹ کی مہار پکڑ لی اور آپ آگے آگے چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور میں اونٹ کے اوپر سوار ہوں. اور ایک بات فرمایا معاذ، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم آؤ اور تم ساری چیزیں دیکھو لیکن محمد رسول اللہ کو نہ دیکھ پاؤ. ہر چیز تمہیں مدینہ طیبہ کے اندر نظر آئے گی. کہتے ہیں میرا جگر چھنی چھنی ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کیسی باتیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہو سکتا ہے معاذ آئندہ ملاقات نہ ہو. تو یہ آخری باتیں ہیں اور پھر آپ نصیحت فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ معاذ یمن کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی ترشی ہے، سختی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اچھے طریقے سے بات کرنا. آج دائی بھی اگر وہ طریقہ اپنا لے نا، دائی گولیاں مارتے ہیں، دائی جو ہے تھوڑے مارتے ہیں، لوگوں کو دین سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. یوں سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ آخری جمعہ، اس کے بعد جمعہ نصیب ہی نہیں ہوگا، کہ جو کسر پوری کرنی ہے آج ہی پوری کر لیں. تو فرمایا کہ معاذ ذرا آرام سے گفتگو کرنا، اچھے طریقے سے ان کو دین کی طرف لے کر آنا اور احسن انداز سے ان کو دین کی بات سمجھانا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری سختی کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو جائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کافی دور تک، باہر تک، مدینہ طیبہ سے باہر تک آپ تشریف لائے اور پھر مجھے وہاں سے الوداع کہا. حضرت معاذ کو کیوں بھیجا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قرآن کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے حافظ اور قرآن کا فہم اللہ نے حضرت معاذ کو دیا تھا، وہ کسی کے پاس نہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، صحیح بخاری کی روایت ہے. دیکھیں نا صحابہ کرام، صحابی عمر ہیں، 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر، عمر نام ہے. مدینہ طیبہ اور شام کے درمیان ایک بستی ہے، وہاں پر وہ بچہ رہتا ہے. اب وہ بچہ آتا تھا اپنے گھر سے، صبح نکلتا، بکریاں لے کر آتا اور چشمے کے اوپر آ کر پانی پلایا کرتا تھا.
یہ جو تجارتی قافلے چلتے تھے مدینہ طیبہ سے شام کی طرف، یہ لوگ بھی آتے، اس چشمے کے اوپر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اب عام طور پر یہ سیر و سیاحت کی جگہ ہوتی ہے نا چشمہ، وہاں پر لوگ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ سیلفیاں بناتے ہیں، خوش گپیاں مارتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوب شور و غل کرتے ہیں، غل غپاڑا کرتے ہیں۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کہ وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جتنی دیر چشمے کے اوپر بیٹھے ہیں اور پانی پی رہے ہیں یا پانی جانوروں کو پلا رہے ہیں، اتنی دیر وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ جو 6 سال کا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں آ کر ان سے وہ کلام سنتا تھا کہ یہ بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں، بڑی پیاری ان کی آواز بھی پیاری ہے اور کلام بھی بڑا پیارا ہے، وہ سنا کرتا تھا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گئے، حضرت عمر کا قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر جاری فرمایا کہ جس قبیلے کے اندر وہ امام ہوگا بندہ، ہر قبیلے کے اندر جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے، امام قائد ہوتا ہے، امام رہبر رہنما ہوتا ہے۔ امام اگر قرآن نہیں سمجھتا، قرآن نہیں جانتا، قرآن پر عمل نہیں کرتا تو امام کس بات کا؟ یہ تو داعی ہے، داعی کے لیے تو فرض ہے عمل کرنا، داعی کے لیے تو لازم ہے عمل کرنا، داعی کو اجر بھی دوہرا ہے، سزا بھی دوہری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے قبیلے کا امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہو۔ اب صحابہ آئے، اس قبیلے کے لوگ آئے، محلے کے سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے پوچھا ہاں بھائی آپ کو کتنا قرآن یاد ہے، آپ کو کتنا، آپ کو کتنا؟ وہ سب نے جتنا جتنا یاد تھا بتلایا۔ تو وہ جو سب سے چھوٹا بچہ تھا نا، اس کو کسی نے غور ہی نہیں کیا، تو آخر میں وہ کہنے لگا جی آپ سب میں سے قرآن مجھے زیادہ یاد۔ اب صحابہ کرام نے یہ ناپ تول نہیں کی کہ یہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، اس کی پیچھے ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا فلسفہ ہے، کیا منطق ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ سیدھا سیدھا دین پر عمل کرتے تھے، سیدھے دین پر عمل کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ تم میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو اپنا امام بنا لو۔ انہوں نے بچہ اٹھایا، اپنا امام بنا دیا۔ قبیلے کا امام، بڑے بڑے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ان کے قبیلے کا امام کون ہے؟ ایک 6 سال کا بچہ ہے۔ اب وہ 6 سال کے بچے کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، طہارت کے مسائل اس کو ازبر تھے، قرآن وہ پڑھا ہوا تھا، قرآن خوبصورتی سے پڑھتا تھا۔ اب لوگوں نے کہا، عورتوں نے اعتراض کیا کہ آپ کا امام کھڑا ہوتا ہے، اس کو کپڑے ہی صحیح نہیں، یہ کپڑے تو لے کے دے۔ تو وہ عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے قرآن کی وجہ سے مجھے 2 شانیں عطا کی۔ 6 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کا امام بنایا اور اللہ نے میرا معاشی بندوبست بھی کر دیا، مجھے کپڑے لوگوں نے سلوا کر دیے اور مجھے اللہ نے ایک قوم کا امام بنا دیا۔ صرف کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے اور بڑی عام سی روایت ہے، وہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ خاموش ہو گئے۔ مجلس صحابہ کرام کی، اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں ہے تو میرا اس سے نکاح کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا تو تن پہ کپڑے ہی نہیں۔ اب یہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے تھے، یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے تھے جن کے تن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ کا جو چبوترا بنا ہوا تھا، آج بھی اللہ آپ کو لے کر جائے وہاں آج بھی چبوترا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ 70 صحابہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں تھا۔ 24 گھنٹے یا پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، کوئی دنیا کا ان سے رابطہ نہیں تھا، کوئی دنیا سے تعلق نہیں تھا۔ ان کی دنیا بھی یہی تھی، ان کی آخرت بھی یہی تھی، ان کے سارے معاملات یہی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، اپنے گھر کی خواتین سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ یہ اصحاب صفہ ہے، یہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے۔ اب تن پہ کپڑے ہی نہیں ہیں، ایک اس نے لنگوٹی پہنی ہوئی ہے، چادر سی پہنی ہوئی ہے، باقی ہے ہی کچھ نہیں۔ میں اللہ کے بندے تو مہر کیا دے گا؟ کہ اللہ کے رسول یہ چادر ہے، 2 ٹکڑے کروں گا، ایک اس کو دے دوں گا، ایک خود رکھ لوں گا۔ میں یہ چادر آدھی اس کو دے دوں گا، تمہارے پاس کیا بچے گا؟ جاؤ جا کر کوئی چیز لے کر آؤ مدینہ طیبہ سے۔ اب یہ مدینہ طیبہ کا ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور مدینہ کے لوگ کنجوس نہیں تھے کہ وہ ان کے پاس تھا وہ دیتے نہیں تھے۔ ہر گھر سے یہی آواز آتی تھی، قرآن کی آواز تو آتی تھی لیکن ساتھ یہ آواز بھی آتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اتنا فقر و فاقہ مدینہ کے اندر، اتنے حالات خراب مدینہ والوں کے، لیکن ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی غذا بھی قرآن تھی،
ان کی طاقت بھی قرآن تھی، ان کے روحانی طاقت بھی قرآن تھی، وشفاء لما فی الصدور، ان کی ہر چیز قرآن کے ساتھ منسلک تھی۔ جب قرآن پہ وہ جاتے تھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ واپس آئے وہ صحابی آ کر کہتے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ملا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب تن پر کپڑے نہیں، اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کیا، یہ آپ کے میرے لیے بڑا عبرت کا باعث۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تجھے قرآن یاد ہے؟ قربان جاؤں اس صحابی پر جو کھڑے ہوئے کہنے لگے سینہ تان کر کہتے ہیں اللہ کے رسول سورہ بقرہ یاد، سورہ آل عمران یاد، سورہ النساء یاد، سورہ المائدہ یاد، قرآن پاک کی 7 طوال 7 بڑی صورتیں مجھے یاد ہیں اور ازبر یاد ہیں۔ اللہ کے رسول جس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، جس کی پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جس کے پاس لوہی کی انگوٹھی تک نہیں ہے، اس کو قرآن سے کتنا گہرا شغف ہے اور کتنا گہرا تعلق ہے کہ 7 بڑی صورتیں یاد ہیں، اللہ کے رسول قرآن یاد۔ فرمایا میرے صحابی جو قرآن تجھے یاد ہے یہی قرآن تو اس عورت کو یاد کروا دے، یہی مہر ہے، اس کے بدلے میں تیرا نکاح اس سے کر رہا ہوں۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں صحابی کہ اس کے عوض میں نکاح ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں گھر پہ گیا تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھنے سے پہلے بھی میں نے اس کو قرآن کی آیات سنانی شروع کر، اس کو پڑھانا شروع کر دیا کہ یہ تو مہر ہے، مہر پہلے دوں گا بعد میں اس کو دیکھوں گا، اور یہ قرض ادا کروں گا پہلے بعد میں اس کو دیکھوں گا۔ میں قرآن سنانا شروع کر دیا، اور وہ خاتون بھی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی تھی، اس نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ اور کبھی کبھار وہ خاتون عظمت کے ساتھ یہ فخر کیا کرتی تھی کہ کسی کے مہر میں سونا ہے، کسی کے چاندی ہے، کسی کے زمین ہے، کسی کیا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے مہر میں رب کا قرآن آیا۔ کدھر گئے یہ لوگ؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا قرآن کے سوا، اور سب کچھ تھا اللہ نے دے دیا، اس لیے کہ یہ قرآن کے ساتھ چمٹ گئے۔ انہوں نے اس قرآن کو اپنا سارا کچھ بنا لی۔ اس امت کی کیا عظمت ہے مجھے یہ بتلائیے، آپ میں اور پیاری امتوں میں کیا فرق ہے؟ پیاری امتوں کے لوگ ہم سے زیادہ طاقتور، زیادہ خوبصورت۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر مکان بنانے والے، بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ، بڑی بڑی شان و شوکت والے لوگ، بڑی بڑی عظمت والے لوگ، لمبی لمبی عمروں والے لوگ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ آپ کی عظمت کس بنیاد پر ہے؟ آپ کی عظمت قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن کی وجہ سے عظمت۔ یہ قرآن ہے کیا ہے؟ صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے تھے، گفتگو کر رہے ہوتے، ان کی گفتگو بھی دنیاوی نہیں ہوتی، دین کی ہوتی، لیکن گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں اٹھ جاتے تھے، چلو بھائی اپنی گفتگو ختم کرو، آؤ اللہ سے باتیں کرتے، آؤ اللہ سے باتیں کرتے۔ اللہ سے کیسے باتیں کرتے تھے؟ یہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے، بھائی اللہ سے باتیں کرتے۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا عرصہ بیت گیا ہوگا بعض میرے جیسے بدنصیبوں کو کہ جنہوں نے زندگی ہوگی اللہ سے کلام نہیں کیا، جنہوں نے سال ہو گئے اللہ سے گفتگو نہیں کی ہوگی، جنہوں نے کئی مہینے ہو گئے اللہ سے گفتگو نہیں کی ہوگی۔ اللہ سے کیوں ناراض ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ اس رب نے کیا آپ کے لیے نہیں چھوڑا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کتنی پیاری صورت دی، کتنا اچھا چہرہ دیا، کتنی خوبصورت زندگی دی، کتنا اچھا جسم دیا، کتنی شاندار آنکھیں دی، کتنی بہترین زبان دی، دل دماغ سارا کچھ دیا، مفت دیا ہے، پھر بھی اس رب سے ناراض ہو؟ رب کو راضی کرنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ قرآن کی طرف پلٹنا پڑے گا، روزانہ کی بنیاد پر، صبح شام کی بنیاد پر، لیل و نہار کی بنیاد پر، گھنٹوں کے حساب سے اس قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ عام طور پر علماء کرام اس کو تقسیم ایسے کرتے ہیں کہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں کہ وہ ادا کرے۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، قرآن پر ایمان لانا یہ فرض ہے، قرآن کا حق ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو شافی محشر ہیں، جن کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، میرے نبی میرے پیغمبر میدان محشر کے اندر کھڑے ہو کر ایک مقدمہ دائر کریں، ایک مقدمہ دائر کریں
اور مقدمہ کس کے خلاف ہوگا؟ یہودیوں کے خلاف نہیں، عیسائیوں کے خلاف نہیں، مشرکوں کے خلاف نہیں، وہ مقدمہ کس کے خلاف ہوگا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، رسول یہ بات کہے گا۔ یہ بات کتنی آسان ہے کہہ دینی کہ اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول ان کی شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے پوری زندگی قرآن کو اٹھایا تک نہیں، جنہوں نے قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکالا، جن کو فیس بک کے لیے وقت تھا، ٹویٹر کے لیے وقت تھا، واٹس ایپ کے لیے وقت تھا، ٹی وی کے لیے وقت تھا، پروگراموں کے لیے وقت تھا، سیاست کے لیے وقت تھا، پورا دن سیاسی باتیں سنتے اور ان کے پروگرام سنتے تھے، قرآن کے لیے وقت ہی نہیں تھا، کیا وہ لوگ کامیاب ہو پائیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے نبی میرے پیغمبر جو رحمت اللہ عالمین ہیں، جو نہیں چاہتے یہ امت جہنم میں جائے، جو پوری رات کھڑے ہو کر مصلی پر رویا کرتے تھے، یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ ان کے معاف کر دے، اللہ ان کو بخش دے، ان تغفر لهم فانهم عبادک، اللہ تو اگر معاف کر دے تیرے بندے ہیں، اللہ اگر تو معاف کر دے تیرے بندے ہیں۔ پوری رات یہی بات کہتے، مصلی پہ کھڑے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں آپ رویا کرتے تھے، لیکن میدان محشر کے اندر آپ یہ مقدمہ دائر فرمائیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے قریب تک نہیں آئے۔ اتنا بڑا اللہ کا کلام، اتنا عظیم کلام، اتنا زبردست کلام کہ جس کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور رمضان کی ایک رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں اللہ نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، وہ 1000 مہینوں سے جو رات بہتر ہو گئی جس رات میں قرآن اترا ہے۔ میرا اور آپ کا سینہ کیوں نہیں اس کو قبول کرتا کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، ہماری عظمت بھی اسی سے ہے، ہمارا زوال بھی اسی سے ہے، ہماری درستگی بھی اسی سے ہے، ہماری غلطی بھی اسی سے ہے۔ اگر اس کو پکڑ لیں گے اور اس کی ہر معاملے کو مان لیں گے تو اس سے بہتر کوئی نہیں، اگر نہیں مانیں گے تو اس سے بدتر کوئی نہیں۔ یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ جب ہم ان سے کہتے ہیں تو کلام اللہ کا معنی کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آخری کلام نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، آخری نبی الزمان، آپ نے پڑھ کر سنایا، ایک بات واضح کی، ایک مسئلہ واضح کیا، 23 سال تک آپ نے محنت کر کے یہ قرآن صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے زندگیاں لگا کر اس کے بعد پہنچایا، کرتے کرتے آج ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، ہم نے اس قرآن کو بند کر کے تالا لگا دیا۔ دھول پڑتی ہے قرآن پر، دھول پڑتی ہے قرآن پر، اللہ کی قسم یہ قرآن پر دھول نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے منہ پر جو ہے یہ کالک ہے، کلنگ کا ٹیکا ہے، قرآن پر یہ دھول نہیں ہے۔ اربوں کے حساب سے لوگ ہیں ہم، طاقت اور قوت حاصل ہے، ہر چیز موجود ہے، ذلت کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ رسوائی کیوں ہے؟ افراتفری کیوں ہے؟ بے سکونی کیوں ہے؟ بے اطمینانی کیوں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن سے بے وفائی کریں اور ہمارا اطمینان ہو، قرآن سے بے وفائی ہو اور ہماری معیشت بہتر ہو، قرآن سے بے وفائی ہو بیماریاں ختم ہو جائیں، قرآن سے بے وفائی ہو کافر ہم سے ڈرتے رہیں؟ وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، فرق کیا ہے؟ آپ وہ انسان تھے کہ جب قرآن نازل ہوا، حضرت انس فرماتے ہیں قرآن نازل ہوتا تھا، 10 آیتیں نازل ہوتی، ابھی 10 آیتیں نازل ہوتی، ایک آیت پڑھ کر اللہ کے رسول سناتے، اللہ کے رسول ہمیں مسئلہ بتلاتے اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ فرمایا کہ اور قرآن نازل ہوتا پھر ہم عمل کرتے، اور قرآن نازل ہوتا پھر عمل کرتے، تم القرآن تم العمل، ادھر سے قرآن نازل ہو کے مکمل ہوا، ادھر سے صحابہ کرام نے عمل کر کے مکمل کر لی۔ یہ قرآن پریکٹیکل کتاب ہے، ایسے نہیں ہے کہ صرف یہ الفاظ ہیں، صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا، ہر مسئلے پہ عمل کر کے دکھلایا، ہر بات پر عمل کر کے دکھلایا۔ اس لیے آج ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا، اپنی غفلتوں سے جاگنا پڑے گا، بھول بھلیوں سے نکلنا پڑے گا، خود ساختہ باتوں سے ہمیں باہر آنا پڑے گا، خوش گمانیوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا،
کہ ہم جیت جائیں گے، ہم آگے نکل جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، اللہ کی قسم ہے، جب انسان دنیا سے جائے گا قبر کے اندر 3 سوالات ہونے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو کہے گا میرا رب اللہ ہے، جو کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہے گا میرا دین دین اسلام ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کیسے پتا چلا؟ کس نے بتلایا تجھے تیرا رب اللہ ہے؟ کس نے بتلایا تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کس نے بتلایا تیرا دین دین اسلام ہے؟ وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے مجھے یہ سارا کچھ بتلایا، اس قرآن کی وجہ سے سب کچھ مجھے پتا چلا. قرآن اللہ کا تعارف، قرآن پیغمبروں کا تعارف، قرآن دین کا تعارف. جو ناکام ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی ناکام ہو، لیکن ناکام ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہا ہا ہا لا ادری. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہا لا ادری. من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ہا ہا لا ادری. اسے کہا جائے گا ظالم، تجھے کیوں نہیں پتا چل سکا؟ وہ کہے گا لا تلیتا ولا دریتا، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ اس کی تلاوت کی ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، کہاں سے پتا چلتا تیرا رب کون؟ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں، دنیا کے ساری کتابیں پڑھ لیں، آپ کو رب کا تعارف نہیں ہو سکتا. رب کا تعارف ہوگا تو قرآن سے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کامیاب ہونے والے قرآن کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، قبر کے اندر ناکام ہونے والے قرآن کی وجہ سے ناکام ہوں. آئیے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. پہلا حق قرآن کا، قرآن پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق قرآن کا، قرآن کو سمجھا جائے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو سمجھے کہ قرآن کیا کہتا ہے. تیسرا قرآن کا حق، قرآن کو پڑھا جائے. یتلونہ حق تلاوتی، تو روزانہ تلاوت کرتے، صبح شام تلاوت کرتے، لیل و نہار تلاوت کرتے، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، دن کو ویسے بازاروں کے اندر چلتے پھرتے. قرآن کی تلاوت ان کی زبان پر ہوتی ہے، قرآن ان کا جملہ ہے، قرآن ان کا کلام ہے، قرآن ان کی بات ہے، قرآن ان کی خوشبو ہے، ہر چیز قرآن ہے. یتلونہ حق تلاوت، حق ادا کرتے ہیں تلاوت کرنے. اور پھر قرآن کا چوتھا حق یہ اس پر عمل کیا جائے. عمل کے بغیر یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ الفاظ نہیں ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، گونگے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایسا نہیں ہے کہ دل ہے تو سوچتے نہیں ہیں، دماغ ہے تو سوچتے نہیں ہیں، دل ہے تو سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے تو سنتے نہیں ہیں. یہ کان اللہ نے دیے قرآن کے لیے، یہ زبان اللہ نے دی قرآن کے لیے، آنکھیں اللہ نے دی قرآن کے لیے، دل دماغ اللہ نے دیا قرآن کے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا کل قیامت کے دن تمہارے کانوں سے، تمہاری زبانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دل سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا. لوٹ جائیے اپنے رب کی طرف، غفلتوں سے بیدار ہو جائیے. مبارک مہینہ ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، رجوع کریں، غلطیوں سے معافی مانگیں، قرآن کو اپنا رہبر بنائیں، رہنما بنائیں، قرآن سے لازوال تعلق جوڑیں، قدم قدم پر قرآن پر عمل کریں، قدم قدم پر اس سے رہنمائی لیں، قدم قدم پر اس کی تلاوت کریں تاکہ دنیا بھی آخر بہتر ہو، آخر بھی بہتر ہو. اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.